بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، انتہا پسندی اور جو مذہبی انٹالرنس ہے وہ چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو یا جو یعنی ایڈوانس ترین جو ملک ہے انگلینڈ وہ ہو، تو وہاں پہ جو تباہی وہ لے کے آ سکتی ہے اس کے جو مظاہر ہیں وہ ہم تو یہاں دیکھتے ہی رہتے ہیں، پاکستان میں تو اور انڈیا میں اس کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن انگلینڈ جیسے ملک میں جو آج کل جو ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ جو بھی رائٹس ہو رہے ہیں انگلینڈ میں کیوں شروع ہوئے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح پھیلائے گئے، اور ان کا ہمارے جو ملک میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے اس کے ساتھ موازنہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا یوں ہے کہ یہ کوئی پچھلے ہفتے میں ایک سندر لینڈ ایک علاقہ ہے، یہ اس طرف ہے انگلینڈ کے جس طرف ان کا یہ سی سائیڈ ہے، اور جس کو بلیک پول کہتے ہیں، لیورپول کہتے ہیں، بلیک پول نہیں، لیورپول، اس کے ساتھ ہی یہ علاقہ ہے سندر لینڈ، جہاں پہ ایک گورے بچوں کا ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، اور وہاں پہ ایک بچے نے جو 17 سالہ کو بچہ ہے وہ داخل ہوا ہے اور اس نے سٹیبنگ کی ہے، یعنی چاقو کے وار کر کے 3 جو بچے تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے زخمی ہوئے، اور بڑے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے بڑے لوگ بھی وہ بھی زخمی ہوئے۔ بہرحال وہ اس حملہ آور کو جو 17 سالہ تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب جو یو کے کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو جوینائل ہوتا ہے ملزم، اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ تو جو ایک فار رائٹ پارٹی ہے جو انتہائی جو دایاں بازو ہے یو کے میں، جس کا جو کوئی ٹومی رابنسن جس کو ہیڈ کرتا ہے، اور انگلش ڈیفنس لیگ کے نام سے یہ ادارہ ہے، اور باقی بہت ساری جو باقی جو فار رائٹ کی جو چھوٹی چھوٹی جو گروپس ہیں انہوں نے اس واقعے کو جو بنیاد بنا کے ایک دم سے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو حملہ آور تھا یہ مسلمان تھا، اور یہ اسائلم سیکر تھا، اور یہ کہ یہ کشتی کے ذریعے یعنی سمندر سے ہو کے تو یہ انگلینڈ میں داخل ہوا ہے۔ اب سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس نیریٹو کو یا اس چیز کو اس طریقے سے پھیلایا گیا کہ وہاں پہ جو فار رائٹ کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پہ آ گئے، اور انہوں نے آ کے پہلے سندر لینڈ میں یہ لوگ نکلے، وہاں پہ آ کے ایک مسجد کو نشانہ بنایا، پھر چونکہ انہوں نے یہ بتایا گیا تھا ان کو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے مسجد، اور اس کے بعد پھر جو ایشین کمیونٹی کے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو بات یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوئی، گورنمنٹ نے یہ کیا کہ مین ٹائم عدالت سے اجازت لی کہ اس جو حملہ آور تھا ان بچوں پہ، 3 بچوں کا جو قاتل تھا اس کی آئیڈینٹی ریویل کرنے کی اجازت دی جائے، تو عدالت نے خصوصی حالات میں وہ اجازت دے دی۔ اب اس پہ جو بتایا گیا تو وہ روانڈا سے اس کے والدین 20 سال پہلے ہجرت کر کے انگلینڈ آتے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے جس نے حملہ کیا ہے یہ انگلینڈ میں ہی پیدا ہوا ہے، اور یہ سیاہ فام فیملی ہے، اور یہ کرسچین ہے۔ اب یہ ساری چیز سامنے آنے کے باوجود اب جو لوگ جو شیطانی پہ اترے ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں بدامنی پھیلاتے ہیں وہ تھوڑا ہی باز آتے ہیں، لیکن ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس نے جو وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ اس طریقے سے پھیلتا ہے کہ جو ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں جس میں جو ہمارے رنگت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اب یعنی جو باقی علاقوں میں بھی یہ والے جو رائٹس ہیں یہ پھیل گئے ہیں، اور ایسی جگہوں کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے کل رادرم ایک جگہ ہے مانچسٹر کے پاس، وہاں پہ انہوں نے ایک ایسے
ہوٹل پہ حملہ کیا ہے کہ جس میں جو مقامی جو کونسل ہے، جو مقامی حکومت ہے، وہ ٹھہراتی ہے ریفیوجیز کو، اس پہ حملہ کرتے ہوئے، اور ساری جو اس کی ویڈیوز اور سب چیزیں وہ سرے عام جو ہے وہ چل رہی ہیں، وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس بھی بے بس ہے، اور پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سوائے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں پولیس جو ہے وہ گولی نہیں چلا سکتی اپنے ملک کے لوگوں پہ، تو یعنی پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ مختلف شہروں میں جب پروٹیسٹ پھیل گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پولیس کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہے، اور جو یو کے پولیس ہے وہ اس طرح کی سچویشن کے لیے شاید تیار نہیں ہے، تو اب انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو پرزن والی پولیس ہے وہ بھی ان کی ایڈ کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو عدالتیں ہیں، جو سب سے پہلے رائٹس ہوئے تھے، ایک سیاہ فام کے قتل کے اوپر رائٹس شروع ہو گئے تھے انگلینڈ میں چند سال پہلے، اس میں بھی بڑی لوٹنگ ہوئی تھی۔ اب جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ دن رات کام کریں گی۔ اب ان کے سسٹم کو اور ہماری عدالتوں کے سسٹم کو دیکھیں، اور باقی یہ دیکھیں کہ جب بدامنی میں، جس میں نے شروع میں بتایا انٹرو میں، جب بدامنی پھیلانے والے جو ہوتے ہیں وہ چاہے جس بھی معاشرے میں ہوں، ان کے پاس آج کل سوشل میڈیا کے تھرو ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ وہ بدامنی کا مواد جو ہے وہ اس طریقے سے پھیلا دیتے ہیں کہ وہ آگے لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں دیکھیں کہ جو مذہبی انٹالرنس کا ابھی جو ریسنٹلی جو واقعہ لنچنگ ہوئی ہے سوات میں، اس سے پہلے جو فیصل آباد میں جو کرسچنز کے گھر اور جو چرچے جلائے گئے، لاہور میں یہ ایک بدنما واقعہ پیش آیا، سندھ میں اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم دیکھنا اب یہ ہے کہ جو انگلینڈ میں وہ کس طریقے سے جو ان کا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے حرکت میں آئے گا، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ یعنی سیالکوٹ میں جیسے میں یاد کرتا ہوں وہ واقعہ جو ہوتا ہے، وہ جو سری لنکن جو مینیجر کو مذہب کا الزام لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ یعنی مذہبی ہتھیار کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے اس پہ ایک دو دن ہمارے ہاں واویلا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نہ کسی اخبار میں کوئی فالو اپ آتا ہے، نہ ہی اس کیس کا پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، کتنے ٹریبونل قائم ہوئے، کیا دن رات عدالتوں نے کام کیا، ایسی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن انگلینڈ کا مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم جب وہ والے رائٹس ہوئے تھے، جب غالباً یہ ٹونی بلیئر تھا پرائم منسٹر، تو اس وقت انہوں نے دن رات عدالتوں نے کام کیا، پروسیکیوشن نے اپنا کام کیا، پولیس نے اپنا کام کیا، خفیہ پولیس نے لوگوں کو پکڑنے میں مدد دی، آئیڈینٹیفائی کیا، لوگ پکڑے، اور اس طریقے سے ابھی بھی ان کے پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگوں کو پے کرنا پڑے گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائٹس ہیں، یہ جو فار رائٹ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، یہ کتنے دن تک اس جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو اور فیول کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو یو کے کا جو اپنا سسٹم ہے وہ بالکل قابل دید ہوگا کہ کیسے ان کو پھر وہ قابو کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے پاس جو ہے جو ایمرجنگ کنٹریز ہیں، جو انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان جیسے ممالک میں اگر کوئی مذہبی انٹالرنس کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی میکنزم کے تحت جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں گورے، اسی طریقے سے اگر اس پہ چیزیں ساری جو حرکت میں آئیں، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ یکجان ہو کے کام کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پھر جو ان لوگوں کو مثال بنایا جائے پاکستان میں بھی، یہ لنچنگ کرنے والوں کو بھی، آگے لگانے والوں کو بھی، اور یہ جو ایک خاص مخصوص جماعت ہے یہ پگڑیاں باندھ کے، یہ مطلب یہ آپ دیکھیں ان کی انتہا کہ انٹالرنس کی، کہ یہ چیف جسٹس جیسے عہدے کو بھی یہ نہیں بخشتے، اور اس کے اوپر بھی یہ جو ہے نا وہ فتوے دیتے ہیں، اور ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے، وہ ابھی تک اس کی اریسٹ نہیں ہوئی اس مولوی کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کتنا پوٹنٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے میں، اور ان پہ ہم نظر رکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے انگلینڈ کے جو رائٹس ہیں ان کو قابو پائے گی وہاں کی گورنمنٹ، اور پھر ان کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔